نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حمد و ثنا کے بعد رحمتوں برکتوں بخششوں اللہ کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے بھرپور رمضان المبارک کا مہینہ ہوا کے ایک پاکیزہ جھونکی کی طرح ہماری زندگیوں میں آیا اور اب وہ رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ رمضان کی آمد کا مقصد اہل ایمان کو نیکیوں میں اضافہ کروانے، گناہوں کو بخشوانے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا کے جنت میں داخلے کے اہل بنانا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرما دے، آمین۔ جنت ہمارا آبائی گھر اور موروثی وطن ہے۔ ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت ہی میں آباد کیا گیا تھا۔ پھر جب شجر ممنوعہ کو استعمال کرنے کی پاداش میں اللہ نے اپنی کسی حکمت بالغہ کے تحت جب انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا
تو انہیں افسردہ، رنجیدہ اور پریشان حال دیکھ کے یہ خوشخبری سنا دی تھی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم سب کے سب اس وقت تو یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو ہدایت کو اپنائیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ وہ راہ ہدایت اللہ کا یہ قرآن اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ یہ قرآن لا ریب ہے۔ جب کوئی بچہ یا بچی قرآن پڑھنے کی تیاری کرتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد قرآن کھولنے کا حکم دیتا ہے تو اسے کہتا ہے پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش کوئی نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تھا نا، آج بھی بے عین ہی اسی طرح موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔ نہ تو اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ قرآن پورے کا پورا لا ریب، اس کی صورتیں لا ریب، اس کی آیات لا ریب، اس کے کلمات لا ریب، اس کے حروف لا ریب ہیں، اور یہ قیامت تک مینارہ نور بن کے لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہے گا۔ جس طرح یہ قرآن لا ریب، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی لا ریب۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، فقیہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے با کمال کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باقی لوگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور سیدہ آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لب کھولتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور دنیا کے لوگوں، میرے محبوب اپنی مرضی سے نطق نہیں فرماتے، زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالتے، اب وہ تو وہی ہے جو ان پہ نازل کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کا ذکر کیا وہاں اپنی صحیح حدیث کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا الا وإنی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے ایمان والو، جس طرح مجھے قرآن دیا گیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ اس کی مثل حدیث بھی دی گئی ہے۔ قرآن متن ہے اور حدیث
اس کی تشریح اور تفسیر ہے۔ قرآن کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور حدیث اس پہ عمل کرنے کا راستہ اور طریقہ بتاتی ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ان دونوں پہ عمل کر کے ہی کوئی شخص ہدایت یافتہ بن سکتا ہے اور راہ ہدایت پہ چلنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ راہ ہدایت پہ چلنے والے اللہ کے قرآن اور اس کے پیارے نبی کی صحیح حدیث کو اپنی زندگی کا رہنما اصول بنانے والے اپنے آبائی گھر موروثی وطن جس سے ہمارے ماں باپ کو نکالا گیا تھا اس کی طرف روانہ ہوں گے تو ان کی شان یہ ہوگی کہ ملائکہ انہیں جگہ جگہ سے سلام سلام کہہ کے سلوٹ مار رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جب انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جب اس کے قریب پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے دربان عرض کریں گے سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، طب تم خوش رہو، فادخلوہا خالدین، اور خوشحالی کی جگہ پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب جب وہ اپنے آبائی گھر موروثی وطن جنت میں داخل ہوں گے تو اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال، اس کی رونق کو دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے۔ ہم تو پاگل تھے کہ خام خواہ دنیا میں دل اور لگا بیٹھے، اصل جگہ تو یہی ہے جس میں ہمارے ماں باپ کو رکھا گیا، اور اب اللہ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع فراہم کیا تو جنت کو دیکھ کے ان کی زبانوں پہ حمد الہی کا ترانہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ وعدہ یہ تھا نا، اور جو راہ ہدایت پہ چلے گا انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، وہ اپنے آبائی گھر موروثی وطن میں دوبارہ پہنچیں گے، اور جس نے ہم سے کیے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں سرزمینیں جنت کی وراثت عطا فرما دی۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب جنت ہے اور ہمیں جہاں چاہیں ہم بسیرا کریں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی عمدہ اجر ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی یہ آبائی وراثت عطا کرنا، اللہ ہمیں بھی جنت کا مکین بنانا، اللہ ہمیں بھی دنیا میں اپنی تعریفیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جنت میں ہماری زبانوں پہ بھی اپنی تعریف کا ترانہ جاری کروا دینا۔ جنت کی زمین کا حقیقی ادراک تو اس دنیا میں ممکن نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعارف کے بارے میں جو بتایا ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمین کا رنگ زعفران جیسا ہوگا اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی۔
زعفران کا رنگ بڑا دلکش ہوتا ہے، اور کستوری سے اچھی اور کوئی خوشبو اب ملتی نہیں۔ جنت بڑی انمول، بڑی قیمتی۔ بعض لوگ ہیں ان کے پاس بڑا بڑا سرمایہ ہے، یہاں بھی ایسے سرمایہ دار موجود ہوں گے جنہیں آپ نے سرمایہ کا حقیقی طور پہ علم ہی نہیں، کسی ایک شہر نہیں، کسی ایک ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سرمایہ داروں کے سرمایہ کو اکٹھا کر لیا جائے تو سرزمین جنت کے ایک گز کی قیمت نہیں بن سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اے لوگو دنیا میں کیا دل لگا بیٹھے ہو، اور جنت کی زمین میں ایک کوڑے کے برابر جگہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی اور انمول ہے۔ اور پھر جنت میں کسی کو تھوڑی تھوڑی جگہ نہیں ملے گی، ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی جگہ کے لیے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، پھر کئی ایک جو ہے وہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جنت میں تو ہر ایک کو اتنی جگہ ملے گی جہاں اس کی سلطنت قائم ہوگی، جہاں اس کی بادشاہت قائم ہوگی۔ یہاں جو غریب غربے ہیں نا، یہ بھی جنت میں جا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا نا، جنت کی خوبصورتی، جنت کے حسن و جمال، جنت کی رونقوں کو دیکھ کے مبہوت ہو جائے گا، تو اللہ اس کو کہیں گے اے میرے بندے تمنا، تو خواہش اور آرزو کر لے کہ تجھے اس اتنی اچھی جنت میں کتنی جگہ چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ویسے بڑا لالچی ہے، موقع ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، دل لگا کے جہاں تک اس کا وہم و گمان جائے گا وہ اپنے ذہن میں ایک تصور پیدا کرے گا کہ بھئی اتنی جگہ جس کی حدود اربع یہاں تک پہنچتی ہو، وہ خواہش کرے گا۔ جب وہ خواہش کرے گا تو اللہ فرمائیں گے لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، اور جتنی تو نے تمنا اور خواہش کی ہے، اور صرف اس کے مطابق نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے 10 گنا مزید بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت اتنی خوبصورت جگہ پہ قائم ہوگی، وہ حیران ہوگا اور اللہ سے عرض کرے گا اتسخر بی وانت الملک، اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ، میں تو بڑا کمزور اور غریب سا آدمی، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ جب نبی کریم نے یہ بات بتائی نا کہ انسان اور رحمان کے درمیان یہ کیفیت ہوگی تو آپ کھل کھلا کے ہنس پڑے، آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگیں۔ عام حالات میں آپ کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس بات پہ آپ کو اتنی ہنسی آئی، آپ کھل کھلا کے ہنسے، آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ اللہ فرمائیں گے انی لا استہزئ منک ولکنی علی ما اشاء قادر۔ اے بھولے بادشاہ، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو چاہتا ہوں اب وہ میں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی حسین سلطنت عطا فرمانا۔ جنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں باغ کہتے ہیں، اور جنت کی جگہ جنات آتی ہے، وہاں 1 2 نہیں 5 10 نہیں، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں باغ ایک دوسرے سے بڑھ کے خوبصورت اور اب پیارے پیارے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم نے
ان باغوں میں سے چند ایک باغوں کا ذکر کیا. اب زیادہ تفصیل تو ممکن نہیں ہے. چند ایک باغوں کا ذکر کیا. فرمایا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. دائیں جانب والے، جنت میں تو دائیں جانب والے جائیں گے نا، بائیں جانب والوں نے دوسری طرف جانا ہے. دائیں جانب والے، دائیں جانب والوں کے کیا کہنے، اب وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، طیب طے کیلوں میں ہوں گے، لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے. کہیں قرآن نے یوں ذکر کیا ان للمتقین مفازا حدائق وانابا. اب متقین کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. اب وہ باغوں میں ہوں گے اور انگوروں میں ہوں گے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کا ذکر یوں کیا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس میں انواع اقسام کے پھل ہوں گے، اور کھجوریں بھی ہوں گی، انگور بھی انار بھی ہوں گے. اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایسے خوبصورت باغات جن کی لکڑی سونے اور چاندی سے ہوگی، جس کے پتے اور ٹہنیاں سبز زمرد سے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کی شاخیں لمبی اور ہری بھری ہوں گی. اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. باغوں کی خوبصورتی نہروں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جس جگہ نہر نہ ہو وہ درخت باغ کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے. جنتوں میں بھی جگہ جگہ اور خوبصورت بل کھاتی ہوئی نہریں بہ رہی ہوں گی. ان نہروں میں سے ایک پیاری نہر کا نام نہر کوثر بھی ہے. جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی بن کے بیٹھے ہوں گے اور میرے اور آپ جیسے اپنے امتیوں کو جام کوثر پیش کریں گے. اور اس کی تاثیر یہ ہوگی، یہ تو پہلے ذرا جنت میں داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب اس کا پانی پی لیں گے جب تک جنت میں نہیں جائیں گے پیاس نہیں لگے گی. ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم کو کہا ذرا جنت کی سیر کر کے آئیں. دوستی تھی نا آپس میں سید الملائکہ اور سید المرسلین کی. اور جب کوئی دوست اپنے کسی خاص دوست کو دعوت دے سیر و سیاحت کی کسی اچھی جگہ پہ، تو پھر آدمی کچھ نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے کاروبار بعد میں ہوتے رہیں گے، اب چلو سیر کر کے آتے ہیں. دعوت ملی جنت کی سیر کی، دعوت دینے والے سید الملائکہ، پھر انکار کیسے ہو سکتا تھا. نبی کریم نے آمین بھر لی. اب دونوں جنت کی سیر کو نکل کھڑے ہوئے. نبی کریم فرماتے ہیں جنت کی سیر کرتے ہوئے ہمارا گزرنا ایک ایسی نہر کے پاس سے ہوا جس کے کنارے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، جس میں استعمال ہونے والا سیمنٹ کستوری جیسا خوشبودار ہے، جس کے کناروں پہ جگہ جگہ سخت موتیوں کے کریہت کے بنائے ہوئے گنبد بنے ہوئے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ نہر کون سی ہے؟ تو انہوں نے بتایا ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کی امت کے لیے آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے.
نہر کوثر ہی نہیں اور بھی بہت ساری نہریں ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت اور خوبرو، ایک دوسرے سے زیادہ صاف شفاف ہوں گی، جن میں کسی نہر کے اندر صاف شفاف پانی بہ رہا ہوگا، کسی کے اندر خزہ کا دودھ بہ رہا ہوگا، کسی کے اندر اصل مصفا میٹھا اور مزیدار شہد بہ رہا ہوگا، کسی کے اندر شراب طہور کی لہریں بہ رہے ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ وہ جنت جو اللہ نے متقین کے لیے بنائی، جس میں داخلے کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس میں صاف شفاف پانی کی، ذائقے دار دودھ کی، اصل مصفا کی اور مزیدار شراب طور کی نہریں بہ رہی ہوں گی، جو پینے والے کے دلوں کو خوش کر دیں گی۔ اللہ، یہ ہمارا بھائی پیارا ہے، موروثی وطن ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں، سلطنت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک باغ ہے، دودھ، شراب، شہد جیسی چیزوں کی نہریں بہ رہی ہیں، پھر محلات نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ سلامت ہے نا تو اس نے رہنا بھی تو ہے نا، محل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ جنتی کے لیے ایسے محلات بنائیں گے، نبی کریم نے فرمایا جن میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی تو دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، جس میں سیمنٹ کی جگہ کستوری کا استعمال ہوگا، ان کی وسعت، ان کی کشادگی، ان کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، جن کے بارے میں اللہ کہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اب وہ بہت ہی عمدہ محلات ہوں گے۔ ایک تو وہ ہے نا جسے میں اور آپ کا بڑا خوبصورت ہے جی، کمال ہو گیا اس پہ، اور ایک وہ ہے جس پہ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ دے یہ محل بڑا کمال ہے اور بے مثال ہے۔ محلات کی وسعت کا تو اندازہ ہی نہیں، لیکن جنت کی سرزمین پہ جگہ جگہ جنتیوں کے لیے خیمے بھی نظم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ایک ایک خیمہ 60 میل لمبا چوڑا ہوگا، جو موتیوں کو کریت کے بنایا گیا ہوگا۔ اگر جوڑ لگا نا کہیں یہ تو پھر خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ اللہ بغیر جوڑ کے موتیوں کو، ہیروں کو، جواہرات کو کریت کے خیمے بنائیں گے۔ اتنا اچھا گھر، اور گھر جب اچھا ہو گھر والی کے بغیر تو بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہمارے بابا جان کو اب اللہ نے جنت میں بسایا تھا نا، اکیلے ہی گھوم رہے تھے، دل نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ نے پھر ہماری اماں جان کو ان کی وصلی سے پیدا کیا، جوان ہوئی، ان کا نکاح ہوا، اور میاں بیوی کی حیثیت سے انہوں نے جنت میں پھر اب بسیرا کیا۔ دنیا کا حسن بھی عورت ہی کے وجود سے قائم ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، لیکن نیک عورت جیسی کوئی اور نعمت نہیں۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، جو اس دنیا کے گھر کو بھی اگر نیک ہو، یہ ضروری ہے، شرط ہے، دنیا کے گھر کو بھی جنت نظیر بنا دیتی ہے۔ اور جنت کا حسن بھی ان
نیک عورتوں کے دم سے ہی قائم ہوگا۔ جب یہ جنت میں جائیں گی نا تو اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے، بوڑھی بھی ہو جاتی ہے نا، ڈیولپمنٹ ہو جاتے ہیں ذرا، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں لے جانا ہے، ملکہ عالیہ بننا ہے اس نے، تو پھر اللہ اسی حساب سے نئے سرے سے انہیں تیار کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم انہیں نئے سرے سے تیار کریں گے اور انہیں کماریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے کوٹ کر محبت کرنے والی ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، بہت سارے میری طرح بوڑھے بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ نے چاہا سب جائیں گے لیکن بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے۔ وہ جنت ہے کوئی مذاق ہے کہ بوڑھے وہاں جو وہ کھانستے پھرے؟ نہیں ضرورت جنت کو ایسے بوڑھوں کی ہیں، بوڑھے بھی ہوں گے، سارے جوان ہو کے جائیں گے، یہ بادشاہ کہلائیں گے، اور ان کی بیویاں جنت کی ملکائیں کہلائیں گی، اور یہ بھی خوبصورت اور بیویاں بھی قدرتی طور پہ خوبصورت، آرائش کے لیے بیوٹی پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی ہے، تبھی حسن اور نگاہوں کو حیران کر رہا ہوگا، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ نبی کریم نے فرمایا جنتی عورت نے جنت کے 70 لباس پہنے ہوں گے، لیکن اس کے حسن و جمال کا یہ عالم کہ پنڈلی کے اندر سے حسن جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ جنت کی عورت خوبصورت بننا چاہتی ہے نا جی، اللہ بنائے گا، وہ ایسا بنائے گا کہ کمال ہی کر دے گا۔ نبی کریم نے فرمایا جنت کی عورت لو اطلعت الی الارض لاضاءت ما بینہما، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اس زمین کی طرف جھانک لے اور اس کے چہرے کے چمک اور دمک کی وجہ سے اب مشرق و مغرب کے درمیان والا فاصلہ اور روشن اور منور ہو جائے، بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ، عالی شان محلات میں سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع تختوں پہ بیٹھے ہوئے اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں، تو جنت کی کنیزیں حوریں اور خدام غلمان وہ صاف شفاف برتن لیے ہوئے ان پہ ساغر و مینا کے جام سجائے ہوئے ان کے گرد دوڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارک وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہنے والے خدام، خوبصورت لڑکے اور حوریں، کنیزیں خوبصورت برتنوں میں شراب طہور کے ساغر و مینا لیے ہوئے ان کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے۔ ادھر کسی پھل کھانے کو دل چاہے گا اب وہ سامنے پیش کر دیں گے، کوئی گوشت کھانے کے دل میں خواہش ہوگی، پرندے اور جانوروں کے من پسند گوشت سامنے کر دیے جائیں گے۔ الغرض ہمارا بھائی گھر موروثی وطن جس میں لے جانے کے لیے اللہ ہمیں رمضان عطا کرتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، سکون ہی سکون ہوگا، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ ایمان والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو نعمتیں چھپا کے رکھی گئی ہیں انہیں کوئی شخص جان ہی نہیں سکتا۔
یہ بدلہ ہے ان اعمال کا اب وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان راہ ہدایت پہ چلے، اللہ کے قرآن اور پیارے نبی کی صحیح حدیث کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ اور قرآن اور حدیث نے ہر چیز سے آگاہ کیا، لیکن سب سے زیادہ خبردار اس بات سے کیا کہ بنانے والے نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس کی عبادت میں کوتاہی نہیں برتنا اور کسی غیر کی عبادت کے قریب نہیں جانا۔ اور تبھی اس نے تجھے عبادات میں حالت قیام میں یہ پڑھنے کا حکم دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور حالت قعود میں یہ پڑھنے کا حکم دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی جسمانی مالی باتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کی پرستش کی آمیزش نہیں ہونے دینی۔ اور غیر کی پرستش کی آمیزش انسان کے جسم کو بدبودار اور متعفن بنا دیتی ہے، اس کے جسم سے ایسا تعفن اٹھتا ہے کہ وہ جنت میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ لوگوں، اللہ نے نبیوں کو توحید خالص کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی غیر کو اس میں شریک نہیں بنانا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک بناتا ہے، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کا مقدر جہنم کی آگ بن جاتا ہے۔ عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی، اور طریقہ اپنانا ہے اس کے رسول کا۔ نماز وہ پڑھنی ہے جو نماز نبوی ہو، اور روزہ وہ رکھنا ہے جو روزہ نبوی ہو، زکوٰۃ وہ دینی ہے جو زکوٰۃ نبوی ہو، حج وہ کرنا ہے جو حج نبوی ہو، ذکر و اذکار وہ کرنا ہے جو ذکر و اذکار نبوی ہو، درود و سلام وہ پڑھنا ہے جو درود و سلام نبوی ہو، نکاح وہ کرنا ہے جو نکاح نبوی ہو، جنازہ وہ پڑھنا ہے جو جنازہ نبوی ہو، اور نبی کی سنتوں پہ اپنانا ہے، اور نبی کی سنتوں کے رنگ میں بدعت کی بھانگ شامل نہیں ہونے دینا، خالص نبی کے طریقے کو اپنانا۔ ابتدا میں ہی اللہ نے فرمایا جنت میں جانا ہے نا تو پھر راہ ہدایت پہ چلنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ہونے دینا، اور رسول کی اطاعت میں کسی اور کو دخیل نہیں کرنا۔ اللہ کو نیکیوں سے پیار ہے، برائیوں سے نفرت کا اظہار ہے، اور نیکیاں کرنے میں کوتاہی نہیں برتنا، برائیوں کے قریب نہیں جانا۔ رمضان یہی تو تعلیم دینے کے لیے، اور یہی تربیت دینے کے لیے، اور یہی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے۔ جب سے رمضان آیا اللہ کے بندے اللہ کی عبادات کر رہے ہیں، جہاں عبادتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں، اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، رمضان کا اکثر حصہ تو بیت گیا، تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا، اور باقی حصہ بڑا قیمتی ہے۔ اس حصے میں ایک ایسی رات ہے جیسے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اللہ اکبر۔
یہ بڑا قیمتی ہے. جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رمضان کا آخری ہفتہ شروع ہوتا تو ای قضا لیلہ و ای قضا اہلہ و شد میزرہ، نبی کریم رات کو بیدار رہتے، جاگتے رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنی کمر کس لیتے، عبادات دل لگا کے کرتے، اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں اور التجائیں کیا کرتے. اما جان کہتی ہیں میں نے نبی کریم سے پوچھا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا دوں؟ فرمایا تم اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگار آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اللہ ہمیں بھی ان راتوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ پاکیزہ دعا کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں رمضان آیا گزر رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو رمضان گزر جائے ہم لکیر پیٹتے رہ جائیں. فائدہ اٹھا اللہ، بڑا قیمتی وقت ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ ہونے دیں، فائدہ اٹھا لیں. پتہ نہیں آنے والا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور رمضان آیا ہے اس کی قدر کرو. اور رمضان اس لیے آیا کہ نیکیوں میں اضافہ کروا لیا جائے، گناہوں کو بخشوا لیا جائے. اور رمضان آنے کے ساتھ ہی جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آدم اور سیدہ حوا کی اولاد ہیں. اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا سے رخصت ہونا تو ہمارا مسکن، ہمارا آبائی گھر موروثی وطن جنت بن جائے. اللہ آپ نے جہنم کے دروازوں کو جو بند کیا ہمیشہ ان کو ہمارے لیے بند کر دے. اللہ جنت کے دروازے آپ نے کھولے ہیں، ان دروازوں کو ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رکھیں. آمین. وآخر دعوانا